بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے فاعل اور مفعول بہ کی پہچان کے طریقے۔ فاعل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جو کسی فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہوں، اور وہ فعل یا شبہ فعل معنوی لحاظ سے اس کے ساتھ قائم ہوں۔ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہوں، اور وہ فعل یا شبہ فعل معنوی اعتبار سے اس کے ساتھ جو ہے وہ واقع ہوں۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم کہ جس کے مدلول پر فاعل کا فعل واقع ہوں۔ اب چند ایک طریقے سماعت فرمائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فعل کے بعد دو اسماء ہوں، ان میں سے ایک کے آخر میں الف رسم الخط میں ہوں، جبکہ دوسرا اسم الف لام کے بغیر ہو، تو رسم الخط والے اسم کو مفعول اور دوسرے اسم کو فاعل بنائیں گے، جیسے ضرب عمرن زیدن، ضرب عمرن زیدن۔ تو یہاں پر عمرن آپ دیکھ رہے ہیں ضرب عمرن کہ عمرن کے آخر میں الف جو ہے وہ رسم الخط کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ مفعول بنائیں گے اور زیدن جو اس کو فاعل بنائیں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو اسموں میں سے کسی کے آخر میں بھی الف رسم الخط والا نہ ہو تو عموماً پہلا اسم جو ہوتا ہے اس کو فاعل بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو مفعول بہ بنا دیتے ہیں، جیسے ضرب زید امرأۃ، ضرب زید امرأۃ۔ اب پہلا اسم زید ہے جو کہ فاعل بن جائے گا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے اگر فاعل اور مفعول کا اعراب لفظی نہ ہو، اگر فاعل اور مفعول کا اعراب لفظی نہ ہو اور فاعل اور مفعول کی پہچان کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو پہلے اسم کو فاعل بنانا واجب ہوتا ہے، جیسے ضرب موسیٰ الفتیٰ۔ اب موسیٰ اور فتح جو ہے یہاں پر دونوں جگہ پر، نہ موسیٰ کے اوپر نہ فتح کے اوپر، دونوں جگہ پر اعراب لفظی نہیں ہے اور قرینہ بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر جو ہے موسیٰ جو ہے پہلا اسم ہے، اس کو جو ہے وہ فاعل بنا دیں گے۔ آگے قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کو مرفوع پڑھنا واجب ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ فاعل جو ہے وہ لفظاً اس کے اوپر رفع ہی آئے، بلکہ بعض اوقات جو ہے یہ محلاً تو مرفوع ہوتا ہے لیکن لفظاً جو ہے یہ مجرور ہوتا ہے۔ فاعل کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ فاعل جو ہے اس کو مرفوع پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی لفظاً اس کو جو ہے اس کے اوپر رفع ہی آئے، بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ لفظاً محلاً مرفوع ہوتا ہے جبکہ لفظاً جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ محلاً مرفوع یعنی وہ رفع کی جگہ پر واقع ہوتا ہے اور لفظاً جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ چند صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے جب یہ کسی مصدر کا فاعل بنے، جیسے اکرام المرء اباہ فرض علیہم، کسی شخص کا اپنے والد کی عزت کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اب اکرام المرء یہاں پر اکرام مصدر اور المرء جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ مصدر کا چونکہ فاعل بن رہا ہے تو حالت رفع میں چونکہ محلاً مرفوع ہے، فاعل بننے کی وجہ سے محلاً یہ مرفوع ہے لیکن لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے۔ اکرام المرء، اکرام مصدر ہے، المرء اس کا فاعل ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہ محلاً مرفوع ہوا اور لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے چونکہ مجرور ہے لہذا یہ لفظاً مجرور ہوگا۔ دوسری مثال جب اس سے پہلے من حرف جار آ جائیں، جیسے ما جاء من احد، ما جاء من احد، اب جا فعل ہے اور من احد جار مجرور مل کر اس کا فاعل بن جائیں گے، تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ من احد یہ محلاً مرفوع ہے، یعنی مرفوع کی جگہ پر فاعل بن رہا ہے تو یہ مرفوع ہے، اور لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے من جو ہے وہ آ چکا ہے۔ جب اس سے پہلے با حرف جار آ جائے، جیسے قرآن پاک میں کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ شہیدا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے گواہ ہونے کو، تو اللہ ہی گواہ کافی ہے، تو یہاں پر باللہ یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ فاعل بن جائیں گے اپنے جو ہے کفا کے ساتھ متعلق مل کر۔
تو اب یہ یہاں پر باللہ یہ محلن مرفوع ہیں لیکن لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے۔ اسی طرح ایک قاعدہ یہ ہے کہ مفعول بہ فعل اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، مفعول بہ فعل اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد فعل بھی ہے اور نا ضمیر جو اس کے اندر ہے فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے، آنا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ تو اب یہ فعل اور فاعل مل کر جو ہے اس سے پہلے ایاک مفعول بہ آیا ہوا، اپنے فعل سے بھی پہلے ہے، فاعل سے بھی پہلے ہے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی فعل کے بعد ضمیر آ جائیں، وہ ضمیر غائب ہوں، ضمیر حاضر ہوں، ضمیر متکلم ہوں، جیسے ہا ہما ہم، ہیا ہما غنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یہ ضمیریں جو ہے وہ غائب کی ضمیریں آ جائیں یا حاضر کی ضمیریں آ جائیں تو یہ ترکیب میں ہمیشہ جو ہے ما قبل فعل کا مفعول بہ بنتی ہیں۔ ضمیریں جو ہیں اگر آ جائیں تو وہ فعل کا مفعول بہ بنتی ہیں۔ یہ ضمیریں فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہیں تمام صیغوں کے بعد بھی آ سکتی ہیں۔ آخر میں قاعدہ ایک بتا رہا ہوں کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں آسان سا فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل لازم وہ ہے کہ جس کے پائے جانے کے لیے ایک آدمی یا ایک ہی چیز کافی ہو۔ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پائے جانے کے لیے ایک آدمی یا ایک ہی چیز کافی ہو، جیسے جاء زیدن ہے، زید آیا، ذہب زیدن، زید جو ہے وہ گیا۔ اب یہاں آنا ہو، جانا ہو، یہ ایسا فعل ہے کہ جو ایک ہی فاعل کے اوپر جو پورا ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں متعدی ہوتا ہے، متعدی کا معنی پائے جانے کے لیے کم از کم دو آدمیوں یا دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے قاتل، ضربہ، میں نے قاتل لکھا ہے، ضربہ لکھا ہے، تو قاتل یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہاں پر قتل والا لفظ معنی پایا جا رہا ہے، قتل والا معنی پایا جا رہا ہے، اور یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب ایک مارنے والا ہو اور ایک قتل ہونے والا ہو۔ اسی طرح ضربہ کا لفظ میں نے لکھا تو ضربہ کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک مارنے والا ہو اور ایک مار کھانے والا ہو، جیسے قاتل زید عمرن کہ زید نے عمر کو قتل کیا، ضرب زید عمرن زید نے عمر کو مارا۔ تو قاتل اور یعنی متعدی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی درست ہونے کے لیے کم از کم دو چیزوں یا دو جو ہے وہ آدمیوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ لازم کے اندر فقط ایک آدمی اور ایک ہی چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں فاعل اور نائب فاعل کے یا فاعل اور مفعول بہ کے حوالے سے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور قرآن پاک کے اوپر ان کو منطبق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے صحیح معنی اور مطالب اور مفہوم کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔